ہمارے سامنے واقعات کیا آ رہے ہیں. ہمارے اسلام آباد کے 5 ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈال دی ہے اور کہا ہے کہ ہم سینیارٹی کا اصول جو ہے وہ چاہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے ججز صاحبان، آپ لوگوں کے مقدموں کا فیصلہ کریں گے کہ اپنے مقدمے جا کے لڑیں گے؟ اور ہم نے بولا 26ویں ترمیم کے خلاف، آپ لوگوں نے حلف اٹھا لیے، انڈورس کر دیا. پی ٹی آئی کے سربراہ نے 26 ترمیم کو نہیں مانا. ہماری لیڈرشپ میں بیٹھ کے جوڈیشل کمیشنز میں بھی آ کے فیصلے کیے. اب ہماری ریاست کے پرابلمز پیدا ہو گئے ہیں، ریاست کو پرابلم بن گیا ہے. اور ریاست کا جب پرابلم آئے تو ریاست کو حکومت سے عدالت علیحدہ نہیں کر سکتے، حکومت کو جوڈیشری سے علیحدہ نہیں کر سکتے. ان سب کا اثر عوام پہ پڑتا ہے اور سب کو فائدہ اس وقت ملے گا جب آئین اور قانون کے مطابق تمام معاملات چلیں گے. سیاستدانوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے درمیان نظم کیوں نہیں پیدا کر رہے. 50 کروڑ سے زیادہ رقم اسی کیو ایم قاضی کے کہنے پہ بارز کو صوبائی حکومت نے دی ہے. 50 کروڑ سے زائد رقم. اور اس رقم کے بعد 26ویں ترمیم کے لیے ایک ریکوزیشن یہی کیو ایم انور اپنی بار سے منظور نہیں کروا سکے. خواتین کی نشستوں میں جو کیس کی فارمیشن کی وہ اسی لیے کی گئی تھی کہ کسی بھی صورت میں یہاں پہ خواتین کو نمائندگی نہ ملے. جو آئی جی آفس کا نظم بنایا قاضی صاحب نے، انہیں پوری بیک ملی. اور بیک کس لیے ملی؟ کہ ہم خواتین کی نشستوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. بیک کس لیے ملی؟ کہ وہ کمیشن کے لیے جو آپ نے کیسز جمع کرائے تھے وہ واپس لے لیے. بیک کس لیے ملی؟ کہ آپ نے جتنے بھی پٹیشنز داخل کی تھی وہ آپ نے بڑی آسانی سے داخل کی، سرخیاں لگوا دی عدالت میں اور پیچھے سے آرام سے واپس لے لیں. کیا کھیل کھیل رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگ عمران خان کی دشمنی میں بھی انتہا پہ پہنچ گئے. اے جی آفس میں آپ نے پیسے لے کے بندوں کو لگایا. آپ نے ان لوگوں کو لگا دیا یہاں پہ کہ جنہیں پارٹی سے نکالا گیا تھا. یہ شخص اعجاز خان مردان سے تعلق رکھتے ہیں، آئی ایل ایف کے صوبائی صدر تھے، مردان کے صدر تھے. بار میں اور وہاں کے پریس کلب میں آ کے قرآن پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ انہوں نے ہمیں منع کیا اور کہا کہ عمران خان کے حق میں جو کنونشن ہو رہا ہے وہاں پہ 11 جولائی کو وہ پنجاب کے علاقے میں ہو رہا ہے، اسلام آباد میں ہو رہا ہے، یہاں سے کوئی بھی نہیں جائے گا. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا اور اس کنونشن کو کہا کہ ناکام بنانا ہے. اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا. کہاں سے اس کے قرآن کا جواب کہاں سے لایا جائے؟ پھر یہاں پہ بات آگے بڑھتی ہے. ہماری عدالتوں نے توازن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر انہیں صحیح معاونت نہیں ملے گی تو صحیح فیصلے کہاں سے ہوں گے؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا عدلیہ ایک عدلیہ دوسری عدلیہ سے لڑتی رہے گی؟ کیا فیصلوں کے وقت میں فیصلے کرنے کی بجائے آپ عدالتوں میں آ کے صرف اور صرف سیاست گردی کریں گے؟ یہ کام ہونے والا نہیں ہے. ہمارے لیے سیکیورٹی کے ایشوز بن گئے ہیں. اور آئی ایل ایف کے بارے میں واضح کروں کہ کیو ایم قاضی نے یہاں پہ ملی بھگت کر کے اپنا سیٹ اپ بنایا جس کا آئی ایل ایف کے منشور کانسٹیٹیوشن ویژن اور اس پروگرام سے، نظریاتی پروگرام سے عمران خان کو ریلیز کرانے کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے، بلکہ اس نے کروڑوں روپیہ صوبائی اور دیگر صوبائی حکومتوں سے لیڈر سے لیا ہے. اس لیے لیا ہے کہ وہ در حقیقت اپنے ورکرز کو جھونکیں، وہ جا کے احتجاج کریں، پھر ان کے لیے جا کے ضمانتیں کروائیں اور وہ پیسہ لے کے ان کے لیے ان کے نام پہ خرچ کریں. آئی ایل ایف نے کبھی بھی وہ پیسہ نہیں لیا. انہوں نے جو اپنی علیحدہ ٹیم بنائی اور ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے جو انہیں درمیان میں سورس بنا دیا گیا، اور اس کے ساتھ وہ جو خاتون پٹاخہ ہیں، وہ جو کیا نام اس کا، مشا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جناب 2 سال کی بچی. یار آپ سوچو اس ملک میں کب ایسا ہوا ہے؟ لوگ 60 سال کی زندگیاں گزار لیتے ہیں، دن اور رات نظریات کی تحقیق کرتے ہیں، اور یہاں پہ اس طریقے سے انٹروژن مل جاتی ہے کہ آپ
کنفیوژن پیدا کرنے کی انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں. ایکسپرٹ تو اس بندے کو کہتے ہیں جس نے عملی زندگی میں تجربے حاصل کیا ہو, علم حاصل کیا ہو, کسی منصب پہ وقت گزارا ہو. آپ نے اسے اٹھا کے کیبنٹ میں اپنا مشیر بنا دیا, ایک مرتبہ نکالا, پھر دوسری مرتبہ ریفیوز دی. کب تک یہ کام ہوگا؟ آپ نے شکیل جیسے بندے کو امتحان میں ڈال دیا. کب تک؟ آپ کو وزیر اعلیٰ صاحب, آپ سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, آپ نے اسمبلیوں میں وقت گزارا ہے, کشمیر جیسی وزارت آپ کے ہاتھ میں رہی ہے, آپ ایشوز کو جانتے ہیں. ہر کوئی آپ کو آ کر کہتا ہے عمران خان کے نام پہ ڈراتا ہے. عمران خان تک رسائی نہیں دی جاتی. کون لوگ ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کون ملے گا کون نہیں ملے گا؟ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ منوپلی قائم کی ہے کہ عمران خان اندر رہے, اس کے نام کو استعمال کرتے ہوئے یہ اپنی جیبیں بھرتے رہے, اپنی مراعات حاصل کرتے رہے, اور چاہے وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک جائے اور کل اس کے نام پہ سیاست کریں. وہ لوگ ہیں. شاداب جعفری صاحب کو دیکھیں جن کا نوٹیفیکیشن آئی ایل ایف کے مرکزی سربراہ کی حیثیت سے عمران خان نے خود کیا تھا. آپ نے سنا ہے تحریک انصاف ہماری پارٹی کا نام ہے. آپ کسی کو کنڈیم انہرڈ کر سکتے ہیں؟ انہیں رسائی نہیں دی گئی اور آپ نے اس کا نظم تبدیل کر دیا اپنی لاٹ کے بندے لا کے کہ جی ہم پیسے بھی لیں گے, ضمانتیں بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے. جتنی بدعنوانی ہو رہی ہے, آپ صحافی احباب بیٹھے ہوئے ہیں, سینئر لوگ ہیں, حضرت یہاں پہ موجود ہیں, لا رپورٹ کرنے والے دیگر احباب ہمارے موجود ہیں. آپ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ہائی کورٹس میں, کس طریقے سے کیسز کمپرومائز ہو رہے ہیں, کارکردگی کا معیار کہاں پہنچ گیا ہے, کس طریقے سے کیسز کنسیڈ کیے جا رہے ہیں, کس طریقے سے کیسوں کے سودے کیے جا رہے ہیں, کس طریقے سے ریونیو ریلیٹڈ کروڑوں روپے کے کیسز جو ہیں وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں. ہر اسٹیٹ گورنمنٹ کے خلاف مل رہا ہے. کیا دکان لگی ہوئی ہے؟ کیا دکانداری ہے؟ قاضی انور کو زندہ باد مردہ باد کہنے والے لوگ چاہیے, اور وہ اپنے اٹھا کے کسی کو بیٹا بناتا ہے, کسی کو بیٹی بناتا ہے اور آ کے منصب پہ بٹھا دیتا ہے. اب آپ نے سنی ویڈیو میں کیا کہتا ہے؟ میرا سعودی عرب میں بڑی خدمت کی اور میں نے کہا کنسیڈ کرو. اور بھئی آپ اپوزٹ کاؤنسل کو کہتے کیسے کنسیڈ کرو؟ آپ سینئر وکیل ہیں, آپ صدر رہ چکے ہیں, آپ کیسے کہتے ہیں اے جی آفس کو کہ کنسیڈ کرو؟ وزیر اعلیٰ سے کیسے آپ کہلواتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کی بات کو مانا جائے؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل آپ کی بات کو نہ مانے, یہ آپ کہتے ہیں نہیں مانے گا. وہ کرو وہ ہوگا جو رہے گا, ورنہ میں منصب بھی ہٹا دوں گا. آئی ول ویری ویری اپریشیٹ یور اسٹوری. آپ نے جو دی اور آپ نے جو وہ کیا وہ 100% ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا بالکل صحیح نیریٹو تھا. پیسے آپ مانگ رہے ہیں, بھتے لے رہے ہیں, اور دوسری بات آپ نے کمپرومائز کیا ہے اس پارٹی کے ساتھ الیکشنز میں. آپ رپورٹ کرتے ہیں کورٹس کو, آپ نے کمپرومائز کیا اس فورم کے ساتھ کہ جس نے آپ کے مرکزی صدر کو عدالت میں ذلیل کر دیا. زبیری صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ رہے, وہ 26ویں ترمیم کے کیس میں پیش ہوئے, آپ نے انہیں امبیرس کر دیا. اور یہ جو ملگری وکیلان کے احباب ہیں سارے کے ساری کیبنٹ عدالت میں پیش ہوئی اور عدالت میں کہا کہ جی یہ ہمارے نام کو انہوں نے غلط استعمال کر لیا ہے, ہم نے یہ جو ہے ریٹ فائل نہیں کی ہوئی. عدالت کے سامنے امبیرس کر کے رکھ دیا. آپ نے ان کے ساتھ اطاعت کر لیا. اور پھر جب آئے, ہمارا اپنا جنرل سیکرٹری موجود تھا ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں, انہوں نے کہا یار تم لوگ دے دو ہمیں وکالت نامہ. نہ صدر صاحب دے سکے اور نہ ہمارے اپنے جنرل سیکرٹری نے دیا. ہم ان کے ساتھ اتحاد کریں گے جو کہ عمران خان کے موقف کے خلاف کھلے عام نکل کے باتیں کر رہے ہیں. تو آپ تو نہ عمران خان کے دوست ہیں نہ اس کے نظریے کے دوست ہیں. آپ نے مالی اعانت کے لیے اپنے یہ انتظامات کر لیے ہیں. یہ آپ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. آپ نے وزیر اعلیٰ کو قدم قدم پہ غلط مشورے دیے ہیں. اس کے برعکس ہم نے کیا مرکزی آئی ایل ایف پاکستان جس میں حامد خان کو آن بورڈ لیا گیا, جس میں علی ظفر کو آن بورڈ لیا گیا, جس میں اسد کیسر صاحب کو آن بورڈ لیا گیا, اور جس میں موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں انہیں آن بورڈ لیا گیا, اعظم سواتی کو آن بورڈ لیا, اور پی ٹی آئی پی آپ کی جھولی میں پڑ گئی. محمود خان نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, مجھے صرف اور صرف میری معذرت قبول کر لیں. خان مجھ سے خفا ہے, میرا سے سوری بول دیں. اس کے سیکرٹری جنرل نے, اس کے سارے ایگزیکٹو کمیٹی نے استعفے لکھ کے دے دیے. ان کی خواتین کی نشستوں پہ جتنے امیدوار تھے انہوں نے استعفے لکھ کے الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے. اور ان لوگوں نے اسی درمیان
اسی قاضی انور وغیرہ کے ماں پہ یہاں پہ اعلان ہو گیا کہ ہم ان کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. ایسا پریشر کریٹ کیا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ پھر اتحاد وہ دوسری پارٹی کے ساتھ انہوں نے کیا, ورنہ اپنی پارٹی مل رہی تھی, ساری چیئرمین شپ مل رہی تھی, پوری پارٹی کے سارے عہدے آپ کو مل رہے تھے, وہ پوری پارٹی آپ کے حوالے کی گئی تھی. اور آئی ایل ایف پاکستان نے یہ کیا تھا, پراپر ٹائم پہ آپ کو سپورٹ دی. دوسری مرتبہ کیا ہوا, جب یہاں کے گورنر صاحب نے ایپیکس کمیٹی کے ہوتے ہوئے جب بنو کے میٹرز پہ جب انیشیٹو لیا اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پہ سوالات اٹھائے, تو پھر آئی ایل ایف پاکستان نے انیشیٹو لیا اور بتایا کہ آپ اپنی آئینی حدود میں رہیں. 26ویں ترمیم کا معاملہ آیا, ہم نے واضح سٹینڈ لیا, اس وقت لیا جب لینا چاہیے تھا, لیا. آپ نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں, کرم میں اور یہاں پہ دیگر علاقوں میں فساد بڑھے گا, خطرے پیدا ہوں گے, بر وقت ان تمام چیزوں کو روکا جا سکتا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ ایڈوکیٹ جنرل آفس میں وہ بندہ بیٹھنا چاہیے جو جانتا ہو کہ اسٹیٹ ہوڈ کیا ہوتی ہے, جو گورنمنٹ کو سمجھتا ہو, جو برج بن سکے جوڈیشری میں اور گورنمنٹ میں, جو برج بن سکے عوام میں اور عدالتوں میں, اور یونیفارمٹی پیدا کرے آئین اور قانون کے مطابق. وہ سمجھتا ہو کہ ہمارے چیلنجز کیا ہے, تبھی تو وہ صحیح ایڈوائز دے سکے گا. وہی بندہ آ کے اسمبلی میں آپ کو صحیح ایڈوائز دے سکتا ہے, وہی بندہ آپ کو عدالتوں میں صحیح ایڈوائز دے سکتا ہے. تو یہاں پہ کرپشن کا ایک بازار گرم ہے, ہر بندہ الزام لگاتا ہے. اور کرپشن کمیٹی کا سربراہ کون ہے؟ وہی وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے لوگ کہ ہم اس کے دامن پہ وضو کرتے اگر وہ بادہ خار نہ ہوتا. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ٹیررائز کر رہے ہیں, بلیک میلنگ کر رہے ہیں, سسٹم کلیپس کر گیا ہے, سسٹم جامد ہو گیا ہے. آپ آ کے بیوروکریسی میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. کیا حق پہنچتا ہے آپ کو آئی ایل ایف کے صدر کی حیثیت سے کہ آپ اسٹیٹ ہوڈ میں اور گورنمنٹ کرافٹ میں جا کے مداخلت کر رہے ہیں؟ آپ جا کے خان صاحب کے ساتھ مل کر اور ان کے ساتھ مل کے آپ آ کے یہاں پہ جتنی برات ہے حاصل کر رہے ہیں. کوئی بھی چیز قبول اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب عمران خان کے کہنے پہ دونوں پارٹیز ہر بندے کو, ہر سٹیک ہولڈر کو بلا کے ان کے سامنے فیصلہ نہیں کیا جائے گا, ورنہ کنفیوژن رہے گی. ہمارے لوگوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چاہے ڈی چوک کے واقعات ہو, چاہے گورنمنٹ مشینری اور وسائل کو استعمال کرنے کا معاملہ ہو, یہ تمام معاملے نازک مسئلے ہیں جن پہ کمپیٹنٹ لا ہاؤس کا ہونا ضروری ہے. لا پرنسپل لا آفیسرز کا پراپر انوالومنٹ ضروری ہے. سو میں آج کی اس پریس کانفرنس کی نسبت سے یہ کہنا چاہتا ہوں اے جی آفس کے وکلاء کو بھی کہ آرام سے جب تک آپ اس منصب پہ ہیں آرام سے اپنی ڈیوٹی کیجئے, باہر کی سیاست سے خود کو دور رکھیے. آپ کو سیاست کا کوئی حق نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں خان سے بہت محبت ہے, ہم لازمن کریں گے, استعفیٰ دیجیے اپنی سیٹوں پہ, اس لیے کہ پھر آئیں اور یہاں پہ اپنا آ کے میدان میں جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویزم دکھائیں. جب میں اسٹیٹ کی بات کرتا ہوں, جب میں گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں, تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو ملائن کیا جائے. آئینی ڈیبیٹ ٹھیک ہے, قانونی ڈیبیٹ ٹھیک ہے, ایگریشن کو روکنا لازم ہے, قانونی ذمہ داریوں کا ادراک کروانا ضروری ہے, لیکن آپ یہ سپیس نہیں دے سکتے کہ آپ ادھر ہی کرسی پہ بیٹھ کے آپ وردی پہ بھی انگلی اٹھائیں اور اپنے خان سے بھی دھوکہ کریں, پیسے بھی بنائیں اور بلیک میل بھی کریں. دس از ناٹ دی رول آف لائرز. ہمارے بچے, ہماری نسلیں, ہمارا حال ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہمیں صاف اور شفاف حکومت چاہیے. جب ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی حکومت کو بھی قابل مواخذہ ٹھہرائیں گے اور ہر اس انتظام کو بھی قابل مواخذہ ٹھہرائیں گے جو کہ یہاں پہ سرزد ہوتا ہے, اس لیے کہ خان اندر ہیں اور یہاں پہ کساد بازاری, جھوٹ, فریب, اس کا ماحول گرم ہے. اور ایک طرف دیکھیے نا کتنا عجیب ہوتا ہے کہ ایک طرف ہمارے لیڈرز جو ہیں ان کی نسبت سے باقاعدہ بولڈ سٹیٹمنٹس دے دی جاتی ہیں اور عوام میں غلط میسج جاتا ہے. یہ چند پس منظر میں باتیں تھیں, اور وہ بات کرتے ہوئے میں آپ کو مزید کہوں, 26ویں ترمیم آ چکی ہوئی ہے, یہ اس وقت تک نافذ العمل ہے جب تک کہ یہ موجود ہے. ہم اسے آئینی طور پہ درست نہیں گردانتے.
لیکن یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ جھوٹی سیاست کی جائے. ہم حامد خان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آئینی ڈیبیٹ کو وکلا کی سطح پہ پاکستان میں لے کر آئیں, بار میں بھی لے کر آئیں, بینچ کے سامنے بھی لے کر آئیں, لیکن ججز صاحبان کو آپس کی لڑائی بند کرنی ہوگی. اور جو لوگ 26ویں ترمیم کو اس دوران نہیں مانتے بینچ پہ بیٹھے ہوئے, انہیں چاہیے کہ وہ مستعفی ہوں تاکہ اچھی اگزامپل جو ہے یہاں پہ قائم ہو. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اپنے فرائض منصبی جو ہے آئینی طور پہ نبھائیں اور آئینی طور پہ نمٹائیں. بارز بڑی کنفیوز اور ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں, بار کی ڈویژنز برداشت نہیں کی جا سکتی. ہاں ڈیبیٹ ضروری ہے, بار کا کام ہے گائیڈ کرنا, بار کسی کی اعلی کار نہیں ہے. بار اگر مانتی ہے تو آئین کو, مانتی ہے تو قانون کو. اور یہ گورنمنٹ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرے, ان سے ڈیٹیچ کرے, اس قاضی سے, آئی ایل ایف کے اس نظم سے خود کو ڈیٹیچ کرے, فوری طور پہ تبدیلیاں لے کر آئے جی آفس میں, کارکردگی کو بہتر بنائے, اس صوبے کو بھی بچائے, اس ملک کو بھی بچائے. اور جو بھی ایسا اقدام کرے گا, جس سطح پہ بھی کرے گا, ہم اسے جواب دہ بنائیں گے, اس لیے کہ یہ عوامی انٹرسٹ میں ضروری ہے, یہ لازم ہے. سو چند یہ بنیادی باتیں جو ہے یہ آپ سے کرنی تھی. صرف ایک ایلیمنٹ جو ہے مردان کی نسبت, چونکہ ایک بات, جتنے ڈسٹرکٹس میں کیا ہے اس وقت آئی ایل ایف کا جو صدر ہے اس کا تعلق انہوں نے قاضی صاحب کا ہزارے سے ہے, سیکرٹری جنرل بھی انہوں نے ہزارے سے بنا دیا. اپنی ٹیم میں اپنے پوتے کو بھی جو ہے وہ انہوں نے لیگل وزری دلا دی اور اپنے چیمبر کے شاگرد کو بھی جو ہے وہ دے دی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمایون خان جو کہ ایم پی ہے سوات وغیرہ سے, انہوں نے وہاں پہ زکوٰۃ اور عشر کمیٹی جو ہے کہا تھا کہ یہ ملی بھگت کے ساتھ ایک ان کی مرضی کے وکیل صاحب کو لایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے ان لوگوں کو لا کر اور اتنے اہم عہدوں پہ بٹھا کے اور اپنی مرضی کے ڈونیشنز وصول کر رہے ہیں, اپنی مرضی کے کام کر رہے ہیں. خان کی فائدے کا تو کوئی کام انہوں نے کیا نہیں. سو دیز ور دی ایکسچینجز جو میں نے آپ کے سامنے کیے ہیں. پاکستان فرسٹ, ہماری پارٹی تحریک انصاف ہے. ہم نے رول آف لا کے لیے کام کرنا ہے, کانسٹیٹیوشن کے لیے کام کرنا ہے. جو ہماری صفوں میں بھی اپنے نظریے سے بددیانتی دکھائے گا ہم اسے ایکسپوز کریں گے. آپ نے تو پورا قصہ یہاں پہ بیان کیا میڈیا پہ, آپ کے پارٹی کے اندر بھی جو ہے ایک سسٹم موجود ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے, باقاعدہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے, آپ کے پاس ثبوت بھی ہے, روپی لیے گئے ہیں جی آفس نے, تو آپ نے یہ معاملات پارٹی کے اندر کیوں ڈسکس نہیں کیے؟ آپ نے یہاں ایک ایک کا نام لیا. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ کو صوبائی اینٹی کرپشن ایک ادارہ ہے, وہاں پہ جا کے کیوں درخواست نہیں دی؟ ہر شخص نے اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے. مجھ سے پہلے آپ نے رپورٹ کیا ہے, آپ نے اینٹی کرپشن کو کیوں نہیں درخواست دی؟ آپ نے, اور وہاں پہ ویڈیو آئی ہے, میں نے آپ کے سامنے ویڈیو سنائی ہے. دیکھیے ہر شخص نے اپنے منصب اور اپنے مقام سے کام کرنا ہے. آپ نے مجھے بتائیے, اب میں سیکرٹری جنرل رہا ہوں, میں بالکل ان کے ایمبیڈڈ ہوں, ذرا آپ مجھے بتائیے وہ کون سا فورم ہے جس میں یہ بات اٹھائی جا سکتی ہے؟ میری پارٹی میں گزارش یہ ہے, میری پارٹی کیا ہے؟ عمران خان کی بات پریویل کرتی ہے. عمران خان کا صحیح میسج نہیں آ رہا. آپ کہہ رہے ہیں کمیٹی بنائی ہے, مجھے تو اس کمیٹی کا پتہ نہیں. ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ یہاں پہ کرپشن کمیٹی بنائی تھی آپ نے, وہ کس آئین کے تحت بنائی ہے, کس قانون کے تحت بنائی ہے؟ کوئی آئین اور قانون نہیں ہے, آپ نے اختیار دے دیا اور آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے. آپ کو غلط گائیڈ کرنے والا کون ہے؟ جب ایک قانون دان جو سپریم کورٹ کے صدر رہ چکا ہو وہ آپ کو بتائے کہ ایسا ہو سکتا ہے, آپ ٹرسٹ کریں گے. آپ نے ٹرسٹ کیا اور ٹرسٹ کر کے اسے آپ نے نیوسنس کا ایک ہتھیار ہاتھ میں دے دیا. اس دوران ہی میں, اب جو آپ نے بات کی تو میں آپ بتاؤں, اس دوران بھی میں نے بریگیڈیئر مصدق کو پراپر میسج کیا کہ جناب اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کا جائزہ لے لیں. میرا یہ خیال ہے کہ مشاورت لیگل نہیں دی جا رہی. میں نے ان سے یہ بھی عرض کی تھی کہ آپ وزیر اعلیٰ تک بھی یہ پیغام پہنچا دیں. میں نے کچھ معاملات میں خاص طور پہ جب گورنر کے خلاف انیشیٹو لیا تو اس میں بھی میں نے اپنی پارٹی کو اپرائز کیا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, آج میں یہاں پہ آپ کے سامنے پریس کانفرنس کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے اس کا جو دعوت نامہ ہے نا آپ کی پریس کانفرنس کا, وہ میں نے اپنے مرکزی صدر کو بھی بھجوایا ہے, اپنے سیکرٹری جنرل کو بھجوایا, اور اس کے ثبوت میں آپ کو وہ دکھا بھی سکتا ہوں کنفرمیشن. میں نظم کو مانتا ہوں, ہر حالت میں مانتا ہوں.
میں ان لوگوں کی نشاندہی کر رہا ہوں جو نہیں مانتے، اپنی شخصیت اور تعلق کی بنا پہ غلط کام کر رہے ہیں، غلط ایڈوائس دے رہے ہیں۔ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ چلو وہ غلط کر رہا تھا، تم تو صحیح بتاتے، میں تو اتنے کیمروں کے سامنے صحیح بتا رہا ہوں، سمجھتا ہوں اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ بٹ صاحب پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو میرے دو کوشچن ہیں، ایک یہ ہے کہ جو ایڈوکیٹ جنرل آپ اس کی تعیناتی ہو رہی تھی اور ایڈوکیٹ جنرل کی تعیناتی، تو اس میں آپ کا بھی نام تھا، تو اس وجہ سے جو ہے آپ ایک سال خاموش رہے، اور اب جو ہے نا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل میں جو لاف سران ہے اس کی تعیناتی۔ ایک سوال یہ ہے سر، اس حوالے سے بتائیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب تو لاف سران کی حیثیت بھی وہ نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے امینڈمنٹ کیا اور لاف سران کو جو ہے وہ سروس آف پاکستان سے نکال دیا، اب تو وہ صرف میرے خیال میں وہ لیگل ایڈوائزر ٹائپ کے ہو گئے۔ آپ کی علمی تشریح جو آپ نے افسران کے حوالے سے کیا ہے، میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ تشریح میرے تو ادراک میں ہے نہیں، آپ نے اگر ایسا سمجھ لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اصلاح طلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک منٹ، میں نے آپ کو جواب دیا۔ دوسری بات میری سنیں، بات یہ ہے کہ میری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ تمام عمر میں نے نظریات کے پرچار میں گزاری ہے۔ اگر مجھے آپ منصب کے لیے بات کر رہے ہیں نا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ان سے کوئی مراعات، کوئی منصب کسی طرح کا نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات، اگر مجھ جیسے بندے کو کسی منصب پہ بٹھائیں گے نا، تو یہ کنٹریبیوشن ہوگی ان کے لیے۔ میری پوری فیملی شہید ہوئی ہے، میرے دادا دادی چچا پپھیا سارا خاندان شہید ہوا ہے۔ 11 سال کی عمر میں ایک امیر ترین بندہ یہاں پہ یتیم بن گیا ہے، چائلڈ لیبر سے اس نے کام کیا ہے، وصیت کی ہے مجھے۔ آج میرا ایک بیٹا الحمدللہ ریاست پاکستان کی خدمت کر رہا ہے، ایک بیٹا میرا پاکستان کی خدمت کر رہا ہے فارن سروس میں جا کے۔ میں کانسٹیٹیوشن کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ مجھ جیسے بندے کو اگر آپ کوئی منصب دیں گے یا ہم جیسے بندے کو کسی جگہ پہ بٹھائیں گے تو ہم اسے اپنے لیے وہ مراعات کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، ہم دیں گے، ڈیلیور کریں گے۔ ہم جیسے لوگوں کی اس ملک کو ضرورت ہے، رائٹ مین فار رائٹ جاب ہونا چاہیے، لیکن اس میں میری ذات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، قطعاً نہیں رکھتی۔ میں نے اس وقت بھی، اگر آپ میرے سامنے قرآن رکھے نا، حلف دوں گا کہ میں نے کسی کو بھی ان میں سے نہیں کہا کہ آپ میرا نام لے کے چلیں، نہ اس شخص کو کہا، نہ مرکزی صدر کو کہا، انہیں بھی بلائیں اور حلف دیں، کبھی بھی نہیں کہا کہ مجھے یہ منصب چاہیے۔ میں جب شامل بھی ہوا، کنونشن سے بھی خطاب کرتا تھا، میں کہتا تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کیا میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا؟ کیا میں نے قومی اسمبلی کے لیے اپلائی کیا؟ مجھ جیسے لوگوں کی اس قوم کو ضرورت ہے جو اس اندھیرے وقت میں آ کے ایک نعرے حق بلند کرتے ہیں، لوگوں کو ناراض کرتے ہیں لیکن سچ بولتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ کیا آپ نے مجھے کبھی فوج کے خلاف بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہمیشہ یہ سنا ہوگا کہ میں انہیں کہتا ہوں آئین اور قانون کے مطابق کام کرو، حکومت کو کہتا ہوں آئین اور قانون کے مطابق کام کرو، یہ چاہیے۔ اور اگر مجھ جیسے بندے کو کسی منصب پہ انہوں نے بٹھایا ہوتا تو یہ جتنی تباہی اس درمیان میں آئی ہے، مجھ جیسے بندوں کو بٹھایا ہوتا تو یہ نہ آتی تباہی۔ یہ تباہیاں اسی لیے آ رہی ہیں کہ آپ خدا کا خوف کریں، یہ امانت ہے، پریمبل میں لکھا ہوا امانت ہے، آپ کریے رہے۔ جو پورا معاملہ ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ قاضی انور صاحب کا جو رویہ رہا ہے، تمام کیبنٹ میٹنگ میں قاضی صاحب کی شکایت کی ہے علی امین صاحب کہ ہاں جی وہ ہمیں کام کرانے کا بھی کہتے ہیں اور پرابلمز ہوتی ہیں اور دھمکاتے بھی ہیں، ہر بار عمران خان کی شکایت کا کہتے ہیں۔ پھر علی امین صاحب نے خود قاضی صاحب کو کہا کہ جی آپ کا اے جی آفس جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے، ان کی اپنی آڈیو موجود ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ فیل ہو گیا، وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ کوئی کچھ کیوں نہیں بگاڑ رہا؟ او بھائی پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ بھی آپ دیکھیں نا، اب وہ بھی بلیک میل ہو رہے ہیں۔ کون؟ ہمارے وزیر اعلیٰ بھی۔ کیا ہوتا ہے اب وہ چلے جاتے ہیں ملنے کے لیے، بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں خان کو، اور واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں خان نے یہ بول دیا۔ آپ کا صوبائی صدر بھی ہمارا جانتا ہے، لیکن یہ چیزیں سیٹل جو ہونی ہے نا انتظامی تنظیمی سطح پہ، وہ خان صاحب کی طرف ہونی ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے، خان صاحب جب باہر آئیں گے نا، آج تاریخ میں یہ بات لکھ لیجئے گا، اور یہ باتیں جب ان کے سامنے رکھی جائیں گی تو وہ کہیں گے میرے کہنے پہ تو ٹکٹ دیے نہیں، مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو جیل میں تھا، اور وہ صحیح کہیں گے۔ اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مرکزی صدر ہے شاداب جعفری، سربراہ ہے، اشتیاق خان پاکستان بار کونسل کا ممبر ہے، ان کی رسائی نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ وہاں پہ نظم کن کا ہے؟ پنجوتا صاحب کا ہے، ان کے اپوائنٹیز کا ہے، جو کہ ان کے لائل ہیں، اپنی منوپلی کر دی۔ تنظیم کچھ اور ہے،
اور ہم جو بیٹھے دن اور رات کام کر رہے ہیں اپنے وسائل سے کام کر رہے ہیں. انصاف لائرز فورم نے پاکستان نے صوبائی حکومت سے 1 روپیہ نہیں لیا. کیو ایم انور نے 50 کروڑ سے زیادہ لیے. ابھی جو لوگ پکڑے گئے اس ہیرارکی میں جو انہوں نے اپنا انتظام کیا ہوا ہے کروڑوں روپے ریلیز ہوئے ہیں. انصاف لائر فورم کو نہیں گئے. یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, ڈیبیٹ کرنے کے تیار ہوں. آپ کے سامنے کوئی آئے نا الٹرنیٹ موقف دینے کے لیے یہیں پہ پریس کلب میں, تو انہیں کہیے کہ ٹھیک ہے جی مناظرہ کراتے ہیں آپ کا بٹ صاحب سے. ایسا نہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں, اور وہ جھوٹ کی جب تحقیق کی جاتی ہے اس وقت تک ایک نیا قضیہ انہوں نے کھڑا کیا ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, اب انہیں بلیک میلنگ کے انداز میں یہاں پہ اتحاد بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور نہیں جی آپ یہ نہیں, ہم ادھر چلے جائیں گے, ہم یہ بتائیں گے یہ ٹھیک ہو رہا ہے. اب آپ نے مراد سعید صاحب کے ساتھ ملاقات کی, ایک ویڈیو ایک جو ریلیز ہو رہی ہیں ویلاگز, کہ مراد سعید کے ساتھ مشال بی بی نے ملاقات کی اور 2 طرفہ امور پہ فیصلے کر لیے. ایسی باتیں ہم سنتے ہیں تو ہمیں زلزلہ آ جاتا ہے, ہمارے ذہن قبول نہیں کرتے کہ یہ کیسے ملاقات ہو رہی ہے. کون سا ڈسپلن ہے؟ آپ پارٹی کے فورم کی بات اور ڈسپلن کی بات کر رہے تھے, کس ڈسپلن میں, کس کے کہنے پہ گئے؟ جب ہم گئے اپنے سربراہ سے پوچھنے کے لیے, مرکزی چیئرمین سے, وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں. سیکرٹری جنرل سے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں. تو یہ پتہ نہیں, اور آپ جو ہے بسلام دے ابو تیروے, یہ مسائل تصوف, یہ تیرا بیان غالب, تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا.